ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریاتی۔ جس خوبصورت دعا کو ہم نے ابھی اس دعا میں جانا ہے، اس کے بعد یہی دعا کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ ذریہ کے لیے۔ اور ذریہ لفظ کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ صرف آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یعنی کہ یہ دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی نسلوں کے لیے مانگ رہے ہیں، صرف ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والی ساری نسلوں کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کی سوچ جو ہوتی ہے بڑی دور تک ہوتی ہے، بڑی وسیع سوچ ہوتی ہے، وہ بڑے دور کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد نیک تھی؟ تو ساری اولاد تو نیک نہیں تھی، بلکہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم جو تو اولاد آپ کو فالو کرے گی، لہٰذا اس کو تو میں بہت کچھ دوں گا، بہت کچھ نوازوں گا، لیکن جو اولاد آپ کو فالو نہیں کرے گی تو میرا آپ سے اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ دعا ہمیں یہاں پہ کیا بات سکھا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے اوبویسلی نبی ہی ہونا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نبی کی اولاد بھی نبی ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہو۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ نیکی جو ہے، تقوی جو ہے، یہ وراثت میں منتقل نہیں ہوتا۔ آپ جائیداد وراثت میں دے سکتے ہیں، آپ تقوی وراثت میں نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور ہر نبی اپنے موت کے وقت اسپیشل اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر یہ پوچھتے تھے کہ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے ایمان کی ان کو اتنی فکر ہوتی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ ہماری اولادیں بھی نیکی کے راستے پر چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات میں مطمئن نہ ہو جاؤں کہ اگر میں نیک ہوں تو میری اولاد بھی نیک ہوگی۔ اولادوں کو مانگنا پڑتا ہے، ان کی نیکیوں کو مانگنا پڑتا ہے، ان کی عبادتوں کو جو ہے وہ مانگنا پڑتا ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات اہل مفسر یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ زبردستی کسی کو نیک نہیں بنا سکتے، میں زبردستی اپنی اولاد کو نیک نہیں بنا سکتی، یہ اللہ سے مانگنے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ مالک جیسی نماز، جیسی عبادت، جیسی زندگی میں آپ سے مانگ رہا ہوں، ایسی ہی زندگی میں آپ سے اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہا ہوں۔ لہٰذا پہلے اپنی ذات پہ محنت ہے، اپنے آپ کا سوال ہے، اور اس کے بعد آپ کی زندگی کی سب سے بڑی متاع کیا ہوتی ہے؟ آپ کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کے لیے وہی چیز مانگی جا رہی ہے۔